اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 74 آیات کمپلیٹ ہو گئیں اور اب آج آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 75 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یعنی تمہارے آئین کے احکامات پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام خدا کو سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، جبکہ وہ لوگ علم اور اطلاع بھی رکھتے تھے۔ آیت نمبر 76، جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے خلوت کرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان مطالب کو مسلمانوں کے سامنے کیوں دہراتے ہو جو خدا نے رسول اللہ کی صفات کے بارے میں تم سے بیان کیے ہیں، کہ کہیں قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارے خلاف وہ ان سے استدلال کریں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 77، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے؟ بے شک۔ اب ان تینوں آیات میں سے آخری کی دو آیتیں یعنی آیت نمبر 76 اور 77 کے بارے میں جو شان نزول بیان کی گئی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ کے لوگ جو حقیقت کے دشمن نہیں تھے، جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے تو جو توریت میں پیغمبر اکرم کی صفات کے متعلق آیا تھا انہیں سنا دیتے تھے۔ تو یہودیوں کے بڑے لوگ جب اس بات سے آگاہ ہوئے اور انہیں منع کیا اور کہا کہ محمد کی وہ صفات کہ جو توریت میں آئی ہیں تم انہیں ان کے سامنے بیان نہ کرو کہ کہیں خدا کے سامنے ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ بن جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے۔ تو ان آیات میں پروردگار عالم بنی اسرائیل کا واقعہ چھوڑ کر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ایک سبق آموز نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کس طریقے سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ قوم تم پر یعنی تمہارے دین کے احکامات کے اوپر ایمان لے آئے گی، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ خدا کی باتیں سننے سمجھنے اور ادراک کرنے کے بعد ان میں تحریف کر دیتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو علم اور اطلاع بھی ہے۔ تو جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ قرآن کے زندہ بیانات اور پیغمبر اکرم کے اعجاز کے سامنے سر نہیں جھکاتے تو انہیں اہمیت نہ دو، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں کہ جو قوم کے جو منتخب افراد تھے ان کی حیثیت سے حضرت موسیٰ ابن عمران کے ساتھ کوہ طور کے اوپر گئے تھے۔ انہوں نے خدا کی باتیں بھی سنی تھیں، اس کے احکامات کو بھی سنا تھا، لیکن جب ان میں سے بعض لوٹ کر آئے تو کلام خدا میں انہوں نے تحریف کر دی یعنی چینج کر دیا اس کو۔ ان میں وہ سب لوگ تحریف کرنے والے نہیں تھے مگر پھر بھی اس بات کے لیے کافی تعداد تھی۔ تو یہودیوں کا ایک گروہ جب کوہ طور سے واپس آیا تھا تو لوگوں سے کہہ رہا تھا خود کہ ہم نے خود سنا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ ہمارے فرامین کو جتنا بجا لا سکتے ہو انجام دو اور جنہیں بجا نہیں لا سکتے انہیں چھوڑ دو۔ تو بہرحال اسلام کی ابتدا میں یہ بات یہ جو توقع تھی یہ ٹھیک تھی کہ قوم یہود دوسروں سے پہلے اسلام کی آواز کے اوپر لبیک کہے گی، کیونکہ مشرکین کے برخلاف وہ لوگ اہل کتاب تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں رسول خدا کی صفات بھی پڑھی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے ماضی کے اوپر جب تم نظر کرو تو ان سے تمہاری یہ امید کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی کہ ان سے امید مت رکھو۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کی شان نزول بیان کی گئی کہ جب وہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ان باتوں کو مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جو کہ پروردگار نے رسول اکرم کی صفات کے بارے میں بیان کی ہیں، توریت میں لکھی ہیں، کہ کہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ خدا کے سامنے تمہارے خلاف اس سے دلیلیں پیش نہ کریں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی خیال موجود ہے کہ آیت کی ابتدا یہودی منافقین کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہو کہ جو مسلمانوں کے سامنے تو ایمان کا دم بھرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ہم تم لوگوں میں سے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے تھے تو انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں میں سے پاک دل لوگوں کو بھی وہ سرزنش کرتے تھے، ان کو تنبیہ کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم نے اپنی مقدس کتاب کے اسرار سے مسلمانوں کو کیوں آگاہ کیا۔
تو بہرحال یہ آیت بھی پہلی آیت کی یعنی آیت نمبر 74 کی تائید کرتی ہے، یعنی جس گروہ کے ذہنوں پر ایسے خیالات کا قبضہ ہے ان سے ایمان کی اتنی توقع نہیں رکھو۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ جو منافق گروہ تھا اللہ کے بارے میں اس کا ایمان اس قدر کمزور تھا کہ وہ اسے ایک مادی انسان کی طرح سمجھتے تھے کہ اگر کوئی حقیقت مسلمانوں سے چھپا لیں تو وہ خدا سے بھی چھپی رہے گی۔ لہٰذا جو آیت نمبر 77 ہے وہ ان کے لیے بعد میں اسی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے، یعنی وہ جو دل میں رکھتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، جو وہ بظاہر کہتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس قسم کے منافق لوگ ہیں کہ جو بظاہر مسلمانوں سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا مقام کیا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی بنی اسرائیل کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 78، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب خدا کو چند خیالات اور آرزوؤں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اور انہوں نے فقط اپنے گمانوں سے وابستگی اختیار کر لی۔ آیت نمبر 79، افسوس اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ افسوس ہے ان پر اس سے کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کماتے ہیں ان پر اس کے لیے بھی افسوس ہے۔ تو وہ ایسا اوصاف پیغمبر کے جو توریت میں آئے تھے، یعنی پیغمبر اکرم کی وہ کوالٹیز، وہ ساری چیزیں، وہ تفصیلات جو علماء یہود لوگوں کو پہلے بتایا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور یہ تبدیلی انہوں نے اپنے مقام اور اپنے منصب کی حفاظت کی خاطر کی تھی کہ ان کو منافع مل رہے تھے، جتنی ان کی مالی ضروریات اور مطلب جتنا ان کو ہر طرف سے ان کو حاصل ہو رہا تھا عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مالا مال تھے وہ لوگ۔ تو جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تو انہوں نے جب آپ کے اوصاف کو بالکل توریت میں بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق پایا تو انہیں پھر اس بات کا ڈر ہوا کہ ان کے جتنے فائدے ہیں دنیاوی فائدے سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے پھر ان کے لیے کوئی کیا کرتا، سب پھر پیغمبر کی طرف متوجہ ہو جاتے، لہٰذا انہوں نے توریت میں پیغمبر اکرم کے تمام اوصاف کے بجائے اس کے بالکل اپوزٹ مخالف اوصاف لکھ دیے۔ تو یہودی عوام نے وہ پہلے والے اوصاف، کیونکہ یہی لوگ بتایا کرتے تھے تو سن رکھے تھے، اس لیے وہ اپنے علماء سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی پیغمبر موعود نہیں ہے کہ جس کے ظہور کی آپ ہمیں بشارت دیا کرتے تھے۔ اس پر وہ توریت کی تحریف شدہ آیات پڑھتے تھے جس میں انہوں نے سب چینج کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ اسی لیے خدا انہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب خدا کو چند آرزوؤں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، تو انہوں نے اپنے خیالات سے اس کو بالکل بدل دیا، اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبر اکرم کے جو صفات تھیں ان کی وہ سب کو چینج کر دیا ہے صرف دنیاوی منافعات کے خاطر۔ اور پھر قرآن اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے عوض وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ تو افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے غلط کیا ہے، رسول اللہ کی کوالٹیز کو چینج کیا ہے، اور افسوس ہے ان پر اس سے کہ وہ ان خیانتوں کے ذریعے کماتے ہیں۔ یعنی آیت کی یہ آخری الفاظ ان سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے وسیلہ بھی ناپاک اختیار کیا ہے اور اس سے نتیجہ بھی غلط حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جب کام حرام ہے تو کمائی بھی حرام ہے۔ یقیناً اللہ نے جب کوئی چیز حرام قرار دے دی تو اس کا مول، اس کی قیمت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ یہودی عوام جب اپنے علماء کے بغیر اپنی آسمانی کتاب کے متعلق کوئی اطلاع نہیں رکھتے تھے، پھر علماء کی تقلید اور ان کے قول کو قبول کرنے پر خدا ان کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ اور کیا یہودی عوام اور ہمارے عوام میں جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں کوئی فرق ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے عوام اور یہودی عوام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق ہے اور ایک لحاظ سے مساوات۔ جس لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے عوام کو بھی اسی طرح مذمت کی ہے
اور رہی وہ وجہ کہ جس میں ان سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی عوام اپنے علماء کی حالت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور احکام الہی میں تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ خدا اور ان کے احکام کے بارے میں ان کی باتیں قبول کی جائیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انبیاء مرسلین کے بارے میں ان کی شہادت قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس بنا پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے کیا ہے، کہ وہ جانتے تھے کس لیول پر ہیں ان کے علماء، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی باتوں کے اوپر یقین کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر بظاہر فسق و فجور اور سخت تعصب دیکھیں اور انہیں دنیا کے مال کے اوپر حریص لالچی ہوتا ہوا دیکھیں، پھر بھی جو شخص ان کی پیروی کرے وہ یہودیوں کی طرح ہے۔ خداوند عالم نے فاسق علماء کی پیروی کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے۔ باقی رہے وہ علماء اور فقہا جو اپنی روح کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنے دین کی نگہداری کریں، ہوا و ہوس کی مخالف ہوں اور اپنے مولا و آقا کے فرمان کے مطیع ہوں، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ یعنی امام کی یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے ہمارے سامنے اس بات کو کہ کہیں بھی اندھی تقلید کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ حدیث اندھی تقلید کی طرف اشارہ نہیں کر رہی بلکہ اس کی ممانعت کر رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہیں علماء کی رہنمائی میں علم اور یقین کو حاصل کریں، اس کی پیروی کریں اور یہ دیکھیں کہ خود اللہ نے ہر انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھے کہ کس کا کردار کیسا ہے۔ کسی کی بھی تقلید کرنے سے پہلے اس کا علم، اس کا کردار دیکھنا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی عالم دین کے پاس علم ہے لیکن کردار بہت خراب ہے، خدا نہ خواستہ ایک مثال کے طور کے اوپر بات ہے، تو جب کسی کا کردار ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس کا علم جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ خود تو ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا، ہم کو کیا اس طرف راغب کر رہا ہے اور ہم سے کیا حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ اس بات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ایسے علماء کے جو اپنے علم کو بیچ رہے ہوں، یعنی کہ جن کی لالچ اس حد تک، ایک تو ہے کہ جو ان کا حق ہے ان کو چلو مل رہا ہے کہ ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے، لیکن ایک یہ کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو کہ ان کی لالچ کا اظہار ہو رہا ہو کہ وہ اس سے کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف راغب نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں پہنچائیں گے، تو ایسے لوگوں کی بالکل بھی انسان تقلید نہ کرے، ان کی پیروی نہ کرے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ایسے عملوں سے اور ایسے حرکتوں سے باز رہیں۔ تو جس کو منبر رسول ملا ہے، جس کو علم اور عالم کے سند ملی ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو بالکل پاکیزہ کردار ہونا چاہیے اور اس کو ہر طریقے سے جو لوگوں کو بتا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے عالمین کی، ایسے عالموں کی جو ہے تقلید کرنے کو کہا ہے۔ ایسوں کی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی اور بس یہ جانتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ اچھی تقریر کر رہا ہے تو خود جتنا بھی بد کردار ہے ہم اس کی بات سن کر ہم اس کی جو ہے پیروی کرنے لگے اور ہم اس کو بڑھا چڑھا کر وہ رکھنے لگے۔ تو انسان کو امام کی یہ حدیث ہم کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمیں ہر چیز آنکھیں کھول کر عقل سے سمجھ کر بوجھ کر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ علماء یہود کی طرح جو عوام جو تھی ان کے عوام کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ علماء یہود کو جانتے ہوئے کہ یہ کیسے فاسق و فاجر ہیں اس کے باوجود ان کی پیروی کر کے اپنے اعمال بھی انہوں نے ستیہ ناش کیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80، اور انہوں نے کہا چند دن کے سوا آتش جہنم ہم تک نہیں پہنچے گی۔ کہیے کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیما لیا ہوا ہے کہ خدا اپنے پیمان کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم خدا کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آیت نمبر 81، ہاں جو لوگ گناہ کمائیں اور گناہ کے اثرات ان کے سارے جسم پر محیط ہوں وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 82، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اس مقام پر اس آیت میں قرآن یہودیوں کے بے بنیاد دعووں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس نے انہیں مغرور کر رکھا تھا، جو ان کی گمراہیوں کی وجہ تھی۔
قرآن یہاں اس کا جواب دے رہا ہے کہ پہلے فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے علاوہ چھوئے گی بھی نہیں. تو کیوں تھا ان کو اپنی نسلی برتری کا بڑا غرور تھا، اور وہ یہ قوم سمجھتی تھی کہ انہیں چند دن عذاب ہوگا جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے، اور اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی. اور یہ امتیاز وہ اپنے لیے سمجھتے تھے، جبکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعمال پر جزا و سزا کے سلسلے میں تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہودیوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کی بنا پر ان کے لیے جزا و سزا کے سارے قانون میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی جائے؟ تو یہ آیت اس غلط خیال کو باطل قرار دیتی ہے. فرمایا گیا ہے تمہاری یہ گفتگو دو صورتوں میں سے ایک کی مظہر ہے، یا تو اس سلسلے میں خدا کی طرف سے کوئی خاص عہد اور پیما ہوا ہو تم سے، کوئی وعدہ کیا اللہ نے خاص تم سے، اور جبکہ ایسا کوئی اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا، تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیما نہیں ہوا، تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو اور غلط تہمت لگاتے ہو، خدا پر تہمت لگاتے ہو. تو اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نسل پرستی کی روح کے جو آج کل بھی دنیا میں بہت ساری بدبختیوں کی وجہ ہے، اس زمانے میں یہودیوں میں موجود تھی، اور وہ اپنے لیے بہت سے خیالی امتیازات کے قائل تھے کہ ہمیں بہت سارے فخر حاصل ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے آج کل جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ نفسیاتی بیماری جو ہے وہ ان لوگوں میں موجود ہے، اور آج بھی جو اسرائیلی حکومت ہے غاصب، وہ اس کی حرکتوں کا سبب بھی یہی نسل پرستی ہے. یہودی نہ صرف یہ کہ دنیا میں اپنی برتری کے قائل ہیں، بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو ان کا نسل کا امتیاز ہے، نسلی امتیاز، آخرت میں بھی ان کی مدد کرے گا، اور ان کے گناہ دوسری قوموں کے گناہوں کے برعکس صرف تھوڑی سی مدت کے لیے تھوڑی سی سزا میں ختم ہو جائیں گے. اور انہی غلط خیالات کی بنا کے اوپر وہ اتنی زیادہ گناہوں میں اور اس قدر غلط حرکات میں اور سیاکاریوں میں جو ہے وہ مصروف ہیں. بہرحال اگلی آیت جو ہے وہ ایک عمومی اور کلی قانون بتاتی ہے کہ جو ہر لحاظ سے عقل کے اوپر جو ہے انسان کے وہ فٹ آتا ہے، کہ فرمایا گیا ہاں وہ لوگ جو قصب گناہ کریں اور آثار گناہ ان کے سارے وجود کو ڈھانپ لیں وہ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی کہ ایک مکمل قانون ہے ہر ایک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے، کہ گناہ گاروں میں جو گناہ گار ہیں انہیں اس طرح سے سزا ملے گی، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اور کسب جو ہے وہ اس کو کمائی کے حوالے سے کہتے ہیں. کیا کسب گناہ؟ غلط کمائی ہے، گناہوں کو کمانا. یہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے علم کے باوجود گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اور کسب شاید اسی وجہ سے لفظ استعمال کیا گیا کمانے کا، کہ سرسری نظر میں گناہ گار کو اپنے نفع میں اور اس کے ترک کرنے کو، اس گناہ کو چھوڑنے میں اپنا نقصان سمجھ میں آتا ہے، تو وہ اس دنیا کے فائدے کو اس دنیا کے فائدے کے اوپر ترجیح دیتا ہے اور جان بوجھ کر وہ گناہ کماتا ہے. تو آخرت کی زندگی کو ان لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں بیچ ڈالا ہے، تو ان کی سزا میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ جہنم حاصل کریں گے. تو گناہ کے احاطے کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اس قدر گناہوں میں ڈوب جائے کہ اپنے لیے ایک ایسا قید خانہ بنا لے کہ جس کے اندر کوئی سراغ تک نہ ہو، ہر طرف سے بند ہو وہ. کیونکہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ابتدا میں جو ہے وہ ایک عمل کے طور کے اوپر ہوتا ہے، پھر وہ کرتے 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 ایک کیفیت، ایک حالت کی صورت میں بدل جاتا ہے. جب وہ شدید ترین ہو جاتا ہے تو انسان کا تمام وجود جو ہے وہ گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اب یہی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کسی بھی قسم کا کسی قسم کی نصیحت، کسی قسم کا اس کو جو بھی آپ رہنمائی اس کی کرنی چاہیں، اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی یہ حالت بنائی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے، ایسے اشخاص کی، ان کیڑوں کی مانند کہ جو اپنے گرد جالا جو ہے وہ بن لیتے ہیں پورے، اور انہیں وہ جالے کے اندر اس طرح سے وہ جالا قیدی بناتا ہے کہ ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے.
تو ایسے لوگوں کے لیے بالکل واضح طور پہ قرآن نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ جہنم میں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلی آیت جو ہے وہ پرہیزگار مومنین کے لیے بھی ایک کلی مکمل قانون بتا رہی ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے وہ اہل بہشت ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یعنی ایسے ایمان والے جنہوں نے دل سے، کیونکہ ایمان اور اسلام میں بھی فرق ہے، صرف اسلام نہیں لائے بلکہ ایمان لے آئے، دل سے، عمل سے انہوں نے اسلام کے ہر حکم کے اوپر عمل کیا، اس کو دل سے قبول کیا، اپنی زندگی کو بہترین اعمال میں صرف کیا، ہر قدم پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے، اور ہمیشہ ان کے ذہن میں تصور رہا کہ ہمیں اس دنیا کو اس دنیا کے بدلے میں خریدنا ہے، اور اس دنیا میں سارے وہ اعمال انجام دیتے رہے جو اس دنیا میں ان کے مراتب میں، ان کے درجات میں اضافہ کرتے رہیں۔ وہ اہل بہشت ہیں، ان کو پروردگار ان کی نیت، ان کے عمل کی بنا کے اوپر بہشت عطا فرمائے گا، اور جنت کے باغات میں رہیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کبھی وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو پروردگار عالم نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں کہ کیا کرو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیا نہیں کرو گے تو کیا حاصل نہیں ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو جنت حاصل ہوگی، ایمان کی منزل پہ ثابت قدم رہو گے جنت حاصل ہوگی، ہمیشہ اس میں رہو گے، اور برے کام کرو گے، اس دنیا کے فائدوں کو دیکھو گے کہ ہمیں اس نیکی کو اپنانے میں، مثال کے طور کے اوپر اس طرح رزق حلال کمانے میں ہمارے تو دنیا کی سہولتیں ہی ہم کو حاصل نہیں ہیں، لہٰذا ہم لیں دونوں ہاتھوں سے، جس طریقے سے بھی ہم الٹے سیدھے طریقے سے حرام طریقے سے کما سکتے ہیں، رشوت کے ذریعے کما سکتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو ہم ادھر دنیا میں تو سکون اور آرام سے زندگی گزاریں، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جو جانتے بوجھتے کہ حرام ہے، غلط ہے، علم رکھتے ہیں اس بات کا، اس کے باوجود اپنے لیے عذاب آخرت کو خرید رہے ہیں، تو ان کو پھر عذاب آخرت ہی ملے گا۔ تو پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، عمل صالح انجام دیں، اس دنیا کی فکر نہیں کریں، یہ چند روزہ زندگی ہے کہ جس کو ختم ہو جانا ہے، جس میں ہر سانس ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہر دن جو گزر جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ جو ابدی زندگی ہے وہاں کی منزل کی فکر کریں، وہاں کے گھر کی، وہاں کی سواری کی، وہاں کی آرائم اور آسائشوں کی، اس کے لیے اس دنیا میں بھلے تکلیفیں اٹھا لیں، مشکلات برداشت کر لیں، لیکن اس دنیا کو کمائیں تو ہمیشہ ابدی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہماری انشاءاللہ آرام اور آسان اور سکون اور نعمتوں کے درمیان، جنتوں کی نعمتوں کے درمیان گزرے گی۔ پروردگار عالم ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری ان تمام اعمال کو انجام دینے میں ہماری مدد کرے، ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔